ہے کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے، فقیروں کا ہے کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے، علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے، علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے، فراز دار ہو صحرا ہو مقتل ہو کہ زندہ ہو، فراز دار ہو صحرا ہو مقتل ہو کہ زندہ ہو، سجیش کے علی کی شمع اور پروان آ بیٹھے، جلیش کے علی کی شمع اور پروان آ بیٹھے، علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے، واہ 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 یا سلامت رہو، علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے، اٹھے اپنے مکان سے علی کے در پہ جا بیٹھے، اٹھے اپنے مکان سے علی کے در پہ جا بیٹھے، ادھر سب نے کیا رخصت ادھر آئے علی لینے، کیا نقشہ کھینچا، ادھر سب نے کیا رخصت ادھر آئے علی لینے، یہاں سب رو رہے تھے وہ وہاں محفل سجا بیٹھے، یہاں سب رو رہے تھے وہ وہاں محفل سجا بیٹھے، علی کے نام
سجی شہر خاموشاں میں علی کے نام کی محفل سجی شہر خاموشاں میں تھے جتنے وفا وہ سب کے سب محفل میں آ بیٹھے تھے جتنے وفا وہ سب کے سب محفل میں آ بیٹھے یہ کون آیا کہ استقبال کو سب انبیاء اٹھے یہ کون آیا کہ استقبال کو سب انبیاء اٹھے نہ بیٹھے گا کوئی تب تک نہ جب تک فاطمہ بیٹھے سبحان اللہ یار سبحان اللہ واہ نہ واہ واہ بیٹھے واہ گا واہ 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 کوئی تب تک نہ جب تک فاطمہ بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت سبحان اللہ بنا بیٹھے جیتے رہیے آصف مغل یہ جو لکھنے والے ہیں نا نعت ہو لکھنی حمد ہو لکھنی یا منقبت ہو لکھنی یہ وہ لوگ ہیں جو کہ حدیث کو ایک شعر کے اندر سموتے ہیں یہ کمال کام ہے اور یہ کام جو ہے یہ صرف ہمارا ہے اور ہمارے علاوہ کسی کا نہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین خواتین و حضرات آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن رمضان اسپیشل میں ہوں بلال کتب اور آج 19 رمضان جو ہے یہ فجر کا وقت ہے اور اس سے پہلے آپ کو ایک شب پیچھے لے کر جاتا ہوں امام حسن علیہ السلام سے اگر میرے سے کوئی غلطی کمی ہو تو میں معافی مانگتا ہوں آپ سے امام حسن علیہ السلام سے کہا کہ ام کلثوم سے جو بیٹی صاحبزادی سے کہو کہ آج میں ان کے ہاں کروں گا افطاری تو امام علی کرم اللہ جو ہے ام کلثوم کے گئی یہ لمبی بات ہے میں کو انتہائی مختصر کر رہا ہوں ام کلثوم نے جو وہاں پہ افطاری کا سامان رکھا وہ ایک جو کی روٹی تھی امام علی کرم اللہ کو جو کی روٹی بہت پسند تھی کیونکہ میرے نبی کو پسند تھی تو آپ کو بھی پسند تھی نمک رکھا اور دودھ رکھا تو امام علی کرم اللہ جب دسترخوان پہ بیٹھے تو بیٹی سے کہا کہ بیٹی تم نے اتنی چیزیں میرے دسترخوان پہ لگا دی اتنی چیزیں میرے دسترخوان پہ لگا دی تو ام کلثوم کہتی ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ میں نمک کو وہاں سے اٹھا دوں تو امام علی کرم اللہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ دودھ کو یہاں سے اٹھا دو کیونکہ کوفہ میں بہت یتیم ایسے بچے ہیں جن کو دودھ نہیں ملتا کہتی ہیں وہ شب میرے بابا نے عبادت میں گزاری اور بار بار وہ باہر نکلتے اور کھلے آسمان کو دیکھتے اور کھلے آسمان کو دیکھ کے پھر کہتے کہ ہاں یہ آج ہی کی شب ہے یہ آج ہی کی شب ہے یہ آج ہی کی شب ہے تو پوچھا کہ آج ہی کی شب کیا کیسا کیوں کہہ رہے ہیں آپ کہا کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں بتائی تھیں کہ علی اس شب کو تجھے شہید کیا جائے گا تجھے ضربت لگائی جائے گی یہ آج ہی کی شب ہے اس کے بعد جب آپ گئے تو آپ کو جب ضربت لگی یہ علماء اکرام بتائیں گے اس پہ ایک جملہ ہے جو آپ کا اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام سے کیونکہ امام حسن علیہ السلام جو تھے وہ ان کو پٹی باندھ رہے تھے تو انہوں نے پوچھا اپنے بیٹے سے کہ بیٹا ذرا مجھے دیکھ کے بتانا میری ساری داڑھی جو ہے یہ
میری ساری داڑھی میرے خون سے کیا سرخ ہو گئی؟ کہا ہاں بابا ہو گئی۔ کہا بس پھر چھوڑ دو، کیونکہ نبی نے کہا تھا کہ علی جب تیری داڑھی خون سے سرخ ہو جائے گی پھر تو شہید ہو جائے گا، پھر تو نہیں بچے گا۔ اب میرے نبی کی جو بات ہے وہ سچ ہو گئی ہے، اب چھوڑ دو۔ یہ ساری گفتگو جو امام نے کی، اس میں وصیتیں کیا کی، یہ کمال تربیت ہے کہ ایک شخص جو ہے اس کو پتا ہے کہ میں شہید کیا جاؤں گا، وہ وہیں جاتا ہے جہاں اس کا مقدر لکھا ہوا ہے، کیونکہ نبی نے ایسا ہی کہا ہے، اور وہ وصیتیں کر کے جاتا ہے جو آج بھی میرے خیال میں ہماری اولادیں جو ہے وہ اس کی محتاج ہے کہ ہم ان کو کریں۔ آج ذکر کریں گے ضربت کا انشاءاللہ تعالیٰ۔ کرامت علی باز ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم کرامت۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وہ باتیں کرتے ہوئے امام علی کی شہادت کے ہمت نہیں پڑتی، حوصلہ نہیں پڑتا، لیکن میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ یہ تبلیغ کے طور پہ ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، اور جس محفل میں ذکر امام علی نہ ہو اس پہ اللہ کے رسول کی حدیث کو یاد کیجیے۔ معین الدین قریجہ صاحب انشاءاللہ تعالی حصہ ڈالیں گے، ہمارے ساتھ ہوں گے کوٹ مٹن شریف سے، اور ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ شاہ صاحب، ان سے اجازت کے بغیر حق پہلے آپ کا بنتا ہے کہ فضائل امام علی کرم اللہ جو ہیں وہ آپ سے ابتدا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال بھائی، آپ نے انٹرو میں جس روح پرور انداز میں گفتگو کا میں سمجھتا ہوں وہ ایک حصہ پیش کر دیا جناب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی مناسبت سے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یقیناً آپ کے فضائل قرآن مجید فرقان حمید میں اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں اس قدر زیادہ ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی ارشاد فرماتی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث جس تعداد میں حضرت علی المرتضیٰ کے فضائل کو بیان کرتی ہیں، اس تعداد میں کسی اور صحابی اور ساتھی کے فضائل کو بیان نہیں کرتی۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں انت منی وانا من کا، علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما رہے ہیں تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فمن حاجک فی من بعد ما جاءک من علم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ ہم اپنی جانیں لے کر آتے ہیں، تم اپنی جانیں لے کر آؤ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹوں کے لیے اگر لے کر گئے، حسن حسین کو لے کر گئے، خواتین کی نمائندگی کے لیے لے کر گئے، سیدہ فاطمہ الزہرا کو لے کر گئے، اپنی جانیں لے کر آئیں گے تو اس وقت جانیں کیا تھی؟ ایک نبی کی جان، ایک علی کی جان۔ انت منی وانا من کی یہ تفسیر ہے، یعنی قرآن پاک کی تفسیر ہے کہ تو مجھ سے میں تجھ سے ہوں۔ آقا اپنی جان لے کر گئے تو حیدر مرتضیٰ کو ساتھ لے کر گئے۔ تو یقیناً جناب حیدر مرتضیٰ جنگ تبوک کے موقع پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنا جانشین اور نائب بنا کر مدینہ منورہ میں چھوڑا۔ سفر لمبا تھا، آپ روانہ ہو گئے، تو بعد میں مشرکین کی باتیں سنی نا تو آپ کو بہت جوش آیا، آپ نے پیچھے دوڑ لگائی، پہلی منزل پہ جا کے حاضر خدمت ہو گئے، آقا آپ مجھے بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، اتخلفنی فی النساء والصبیان، مجھے عورتوں میں بچوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ میرے آقا پاک نے جو وہاں آپ کی دلداری کی ہے نا، کیا الفاظ مبارک ہے، فرمایا اما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ تجھے اپنی شان پہ خوشی نہیں ہو رہی علی کہ تو میرے لیے وہ ہے جو موسیٰ کے لیے ہارون تھے؟ ذرا اندازہ لگائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ کہ کیا کچھ بیان کر دیا، کیا کچھ بیان کیا۔ جو موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کو دعائیں مانگ مانگ کے اللہ سے مانگا تھا، کہا جیسے موسیٰ کے لیے ہارون اس طرح محمد مصطفیٰ کے لیے حیدر مرتضیٰ۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ تو میرے بعد نبی نہیں بن سکتا، باقی نبوت کے علاوہ جو بھی شان ہے وہ اللہ وہاں تجھے عطا کر دے۔ اللہ اکبر۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ میں روزانہ جنگ ہو رہی تھی، ایک وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، بلال بھائی اللہ نے مجھے یہ توفیق دی، مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، میں اپنی آنکھوں سے اس قلعے کو دیکھ کر آیا، اور جمعے کا دن تھا، میں نے وہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس قلعے تک میں پہنچا۔ حیدر مرتضیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لأعطین الرایۃ غدا رجلا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ ویفتح اللہ علی یدیہ، صبح میں پرچم اس مرد کو دوں گا،
اس مرد مجاہد کے ہاتھ میں تھماؤں گا جو اللہ رسول کا محب بھی ہے, اللہ رسول کا محبوب بھی ہے, اور کل وہ فاتح بھی بنے گا. نبی پاک کی پیش گوئیاں ذرا دیکھیے. اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے زندگی میں کبھی بڑا بننے کی خواہش نہیں کی سوائے اسرات. اندازہ لگائیں یہ کتنا بڑا مقام تھا. کہ میں بھی تمنا کرتا رہا یہ مقام اللہ مجھے دے. یہ جو روایت کر رہے ہیں نا یہ حضرت ابو ہریرہ کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں عمر خطاب کہتے ہیں میں نے امارت کا کبھی زندگی میں ذوق نہیں رکھا کہ مجھے کو بڑا سمجھے سوائے ایک رات. اس رات جو تھا وہ دل میں تھا کہ اللہ ہمیں بڑا کر دے اور ہمیں یہ دے دے. اس لیے کہ وہ ڈگریاں جو نبی پاک نے بیان کر دی محب اللہ رسول کا محب اور اللہ رسول کا محبوب ہونے کی, وہ کہتے ہیں مجھے مجبور کر رہا تھا. میں بھی دعائیں مانگتا رہا لیکن صبح ہی نا سارے صحابہ گردنیں اونچی کر کے بیٹھے تھے کہ آقا کی نظر رحمت ہمارے اوپر پڑ جائے. لیکن کہتے ہیں آپ نے فرمایا این علی, میرے علی کدھر ہے؟ عرض کیا کہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے, آشوب چشم. فرمایا بلا کر لاؤ. فبصق فی عینیہ, آقا نے لوح مبارک حیدر مرزا کی آنکھوں میں لگایا اور پرچم ان کے ہاتھ میں تھما دیا. پھر آئے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے ساتھ اور اللہ کے انتخاب کے ساتھ. یہ اللہ کے انتخاب ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ نبی کا نہیں, یہ نبی پاک کا انتخاب نہیں. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کر رہے ہیں. تو فرمایا علی کے ہاتھ میں پرچم تھما دیا. آئے علی میدان میں, ادھر سے وہ خیبر کا جو سب سے بڑا سردار تھا, پہلوان تھا, جنگجو تھا, مرحب. اس نے آ کے کہا حیدر واپس چلے جاؤ, تم نہیں جانتے میں کون ہوں. اس پورے علاقے میں میرا نام ساری دنیا مرحب جانتی ہے. قد علمت خیبر انی مرحب شاکی صلاح بطل مجرب اذا اقبلت الحروب تلاحب. آپ نے تو کیا ہے, سن میری بات. الذی سمتنی امی حیدرا کلی سے غابات کریہ المنظرا اوفی بسائی کیل سندرا. تجھے تو لوگوں نے بعد میں جانا نا کہ تو کون ہے. میں جب پیدا ہوا میری ماں نے اس دن ہی میرا نام حیدر رکھ دیا تھا. سمتنی امی حیدرا, ببر شیر رکھ دیا تھا. کلی سے غابات, میں جنگل کے شیر کی طرح ہوں. کریہ المنظرا, جس کو دیکھ کے دشمن پہ ہیبت طاری ہو جاتی ہے. اور پھر میں پیمانہ جو بڑا دیتا ہوں جواب میں. اس نے ایک ضرب لگائی, آپ نے جب دوسری ضرب لگائی جواب میں, پھر دنیا جانتی ہے آپ نے اس کے سر کے اوپر جو پتھر تھا اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے, کھوپڑی کے 2 ٹکڑے کر دیے, اس کو واسع جہنم کر دیا. تو یقین حیدر مرزا کا یہ مقام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان فرمایا تھا. اس بد یاہد فما علیک الا نبی و صدیق و شہید. میں حیدر مرزا ساتھ غار حرا, وہ احد پہاڑ کے اوپر, احد پہاڑ کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں یحبنا و نحبہ, احد ہم سے پیار کرتا ہے, ہم احد سے پیار کرتے ہیں. حیدر مرزا کو بھی پہچانا, صدیق کو بھی پہچانا, نبی کو پہچانا, حرکت کرنا شروع کر دی. فرمایا اس بد یاہد تیرے اوپر اللہ کے نبی کھڑے, صدیق کھڑے اور رتبہ شہادت پانے والے میرے حیدر مرتضیٰ کھڑے. آقا فرماتے ہیں علی جانتے ہو شقی الاولین کون ہے, شقی الآخرین کون ہے؟ کہا جی اللہ رسول عالم. فرمایا حضرت صالح کی اونٹنی کو قتل کرنے والا وہ اولین میں سب سے بدبخت ہے, اور آخرین میں اندازہ لگائیں آسمان سے خبر آئی, آسمان سے, آسمان پہ حیدر مرزا کی شہادت سے پہلے شہادت علی المرزا کا مقام کیا ہے پہلے یہ بتایا جا رہا ہے. فرمایا جو دنیا کا سب سے بدبخت ہوگا کہ جو میرے علی تیرے یہاں پہ ضرب لگائے گا. آپ ایک دفعہ بخار میں تھے, کچھ لوگ آئے تیمارداری کرنے, کہا تیمارداری کرنے آئے, ہمیں تو آپ کی جان کا ڈر ہے. مسکرا کے فرمایا مجھے ڈر نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا, صادق المصدوق نے فرمایا تھا جب تک تیرے ضرب یہاں نہ لگے تو شہید نہیں ہوگا. میں چھوٹے سے وقفے جاؤں گا, بات کو روکنے کا بالکل دل نہیں تھا, لیکن تعالیٰ شہادت امام علی کرم اللہ پرسوں انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے تو اپنی ساری ٹیم کے ہاتھوں سے بنی ہوئی آپ کو وہ فلم, وہ ویڈیو, وہ دکھانے کی سعادت حاصل کریں گے ہم سب, جو کہ امام علی کرم اللہ کے گھر کی ہے. اور وہ بہت بڑا سبق صرف امت کے لیے نہیں, ان لوگوں کے لیے ہوگا جو حاکمین ہمارے جو ہیں وہ بیٹھیں. فاتح خیبر کا گھر دیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے پرسوں انشاءاللہ. وقفہ لیجئے, واپس آتے ہیں. اللہ الرحمن الرحیم. قریچہ صاحب, معین الدین قریچہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں کوٹ میٹن شریف سے. قریچہ صاحب بہت شکریہ, آج خاص طور پہ اس دن آپ ہمارے ساتھ ہیں. حضور اقدس, اگر میں یہ ذکر آپ سے اس طرح چھیڑوں کہ جتنے بھی لڑیاں ہیں, جتنی بھی کڑیاں ہیں تصوف کی, روحانیت کی, وہ اکثریت میں امام علی کرم اللہ کے ساتھ جا کے جڑ جاتی ہیں. ایک تو فضیلت امام علی کرم اللہ کو ہم دیکھتے ہیں نسبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ,
کہ ان کی تربیت ہے, ان کا لواب دہن ہے, ان کی دعائیں ہیں, ان کی تربیت ہے. دوسری طرف یہ جو روحانیت کا پہلو ہے, اس کو آپ کیسے جوڑیں گے حضرت علی کی تربیت نبی پاک کے ساتھ؟ میں عرض کروں جی, آپ سلاسل تصوف میں صرف ایک سلسلہ ہے نقش بندیہ, وہ مولا سے نہیں ہے, وہ جی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. باقی 3 جو مین سلاسل ہیں وہ مولا علی کرم اللہ وجہ سے ہے جی. تو میں اپنے مرشد اور اپنے زود امجد کی ان اشعار سے جو انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں اور اہل بیت کے بارے میں کہے تھے, لکھے تھے, وہ پیش کروں گا. بسم اللہ. آپ فرماتے ہیں حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کہ میں فقط پیدا ہوا ہوں وصف 5 تن کے واسطے. میں فقط پیدا ہوا ہوں وصف 5 تن کے واسطے, تشنا ہے آب کوثر میرے دہن کے واسطے. ہائے 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 واہ. ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں کہ جس کو ہے تیری آل کے حق میں خیال ضد. ہاں ذرا اس خیال ضد والے ذرا آپ خواجہ غلام فرید صاحب کی اس ترکیب پر توجہ فرمائیں. جی بسم اللہ. جس کو ہے تیری آل کے حق میں خیال ضد, ملون ہے ضنیم ہے ولد الحرام ہے. ہائے 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 ہائے, خیال سے, واہ 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 واہ, کیا نازک بات کی ہے, واہ 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 واہ. اسی لیے وہ میں یہاں پر ابو العباس بن مسروق کی ایک روایت بیان کروں گا جو حضرت عبداللہ بن احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا ان کو کہ ایک دن میں اپنے والد کے پاس بیٹھا ہوا تھا, کچھ خرقی لوگ آئے اور انہوں نے خلفائے ثلاثہ کی خلافت کا ذکر کیا اور بڑا چڑھا کر پیش کیا. حضرت علی کرم اللہ وجہ کی خلافت کا ذکر کیا تو زیادتی کی اور زبان درازی کی. اچھا. اس پر میرے والد گرامی نے سر بلند کرتے ہوئے ارشاد فرمایا, اے لوگوں تم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ اور ان کی خلافت کے بارے میں زبان درازی کی. بے شک خلافت نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ کو زینت نہیں بخشی, بلکہ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ نے خلافت کو زینت بخشی. واہ 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 واہ. تو حضرت سیاری فرماتے ہیں میں نے یہ بات بادشاہ لوگوں کو سنائی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے دل میں احمد بن حنبل کے متعلق جو بغض تھا وہ آدھا نکل گیا. حضور مولا کے بارے میں تو فضائل کی لائبریریاں بھری ہوئی ہیں, کوئی ایک کتاب یا ایک حوالہ تو نہیں ہے. اب ظلم یہ پیدا ہو گیا ہے 1400 سال بعد کہ لوگوں نے ان فطروں کو اور ان معاملات کو اور ان اختلافی مسائل کو دوبارہ بیان کرنا شروع کر دیا ہے جو خوارج نے اس دور میں کیے تھے. بالکل. اب حالانکہ اس کی قدر کوئی ضرورت نہیں تھی. ہمارے بزرگان نے اور بالخصوص ہمارے صوفیہ کرام نے ہمیشہ ایسے متنازع امور کو اوائڈ ہی کیا اور ان کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا کہ بات پھر جائے گی تو بڑی دور تک چلی جائے گی. تو یہ آج تک 1400 سال میں تو یہ خاموشی رہی. بالکل. اب 1400 سال بعد ان کے پیچھے کیا ایلیمنٹ ہے, اس کے پیچھے کیا مقصد ہے کہ ان کو پھر چھیڑا جا رہا ہے. ورنہ مولا کی فضیلت اور مولا کے امامت اور مولا کی جو ہے خلافت پر جی کسی کو کوئی اختلاف نہیں. بے شک بے شک بے شک بے شک اس پہ کوئی نہیں ہے. وہ جب سے خواجہ صاحب تعلیم جو ہے وہ ہم جیسے لوگوں کے ہاتھوں آ گئی ہے اور مدرسے سے ممبر سے اور خانقاہوں سے چلی گئی تو پھر نالائکوں نے نالائکوں جیسی باتیں کرنی ہے. حضور اقدس وہ جو تربیت ہے میرے امام علی کی, اب اس میں فضائل بعد میں, پہلے یہ بات بڑی سچے دل سے پوچھ رہا ہوں آپ سے, آنکھ نہ کھولنا یہ بچے کے بس میں تو نہیں ہے, یہ بچے کے بس میں تو نہیں ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ میں نے کب آنکھ کھولنی ہے اور کس کو دیکھ کے آنکھ کھولنی ہے. یہ بچے کے بس میں تو نہیں ہے کہ وہ کعبے میں جا کے پیدا ہو. یہ بچے کے بس میں تو نہیں ہے کہ اس کو لواب دہن جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے. وہ بچے کے بس میں تو نہیں ہے کہ جب وہ چھوٹی سی عمر میں ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سیدہ خدیجہ کو جب انہوں نے نماز میں دیکھا, اب اس بات کو آپ نے اشارتاً لینا ہے. صرف آپ نے کہا علی تم بھی نماز پڑھو, کہا میں نماز پڑھنے سے پہلے اپنے بابا ابو طالب سے پوچھا ہوں.
پوچھ کر آئے اور نماز ادا کی. یہ بچے کے بس میں تو نہیں ہے شاہ صاحب. کیا کہنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حمد و ثنا اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے. لاکھوں درود و سلام سرکار محمد و آل محمد پر جن کی وجہ سے یہ کائنات ہے. بے شک. حل جزاء الاحسان الا الاحسان قرآن کی آیت کریمہ ہے. بخاری صاحب نے میرے فاضل دوست اللہ نے زندگی سے سلامتی بڑے سیر حاصل سرکار کے مناقب پڑھے. گزارش یہ ہے قبلہ شاہ صاحب کہ حضرت علامہ اقبال صاحب نے اسی طرح اشارہ کیا تھا نا کہ کائنات میں کسی کو یہ سعادت میسر نہیں ہوئی کہ جو آئے بھی خدا کے گھر سے اور جو جائے بھی خدا کے گھر سے اسے علی ابن ابی طالب السلام کہتے ہیں. تو خدا کے گھر میں آنا بھی اللہ کے حکم سے تھا, خدا کے گھر سے جانا بھی اللہ کے حکم سے تھا. اور ہمارے ائمہ فرماتے ہیں سرکار امام حسین علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے کہ امام امام ہوتا ہے چاہے وہ 3 کی منزل پر ہو, وہ عام بچہ نہیں ہوتا, وہ چاہے وہ 3 کی منزل پر ہو امام امام ہی ہوتا ہے. کلام الامام امام الکلام, اور امام کا جو کلام ہوتا ہے اس بات کو کھولنا کیونکہ یہ بات نہ سننے والوں کو سمجھ نہیں آئی کہ امام امام ہی ہوتا ہے. جی امام. اس کے بارے میں مزید تھوڑا سا اگر مجھے آپ سبحان اللہ دیکھیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بتا میں ہمیشہ کہتا ہوں جب تک زندہ ہوں کہتا رہوں گا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی. قصہ مختصر علی بھی جس کے سامنے اپنی غلامی کا دعویٰ کرے اسے میرا مصطفیٰ کہتے ہیں. سبحان اللہ. میرے نبی کی حدیث پاک ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے مرلوں کے درمیان تھا. اور کوفہ کے منبر سے مولا علی نے بھی یہی فرمایا کہ کن تو ولین آدم و بین الماء و طین, میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے مرلوں کے درمیان تھا. یہ زندگی ہے نورانی زندگی. اب آتے ہیں دنیا کی ظاہری زندگی میں, تو وہ یہ ہے کہ امام امام ہوتا ہے چاہے وہ 3 کی منزل پر ہو. امام آ کے بنتا نہیں, امام بن کے آتا ہے, بھیجا جاتا ہے. اسی لیے میرے نبی کے لیے لفظ ارسال استعمال کیا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, ہم نے اپنے نبی کو ارسال کیا. انا ارسلنا علیکم رسولا, ہم نے اپنے نبی کو ارسال کیا, پیدا نہیں کیا, خلق نہیں کیا, بھیجا 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 اسے جاتا ہے جو پہلے ہو. اب آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف. جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب کعبہ میں تشریف آوری ہوئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, مجھے آپ پہ بڑی محبت آ رہی ہے جب آپ بار بار ایک جملہ کہتے ہیں نا کرم اللہ وجہہ, میں سلام کرتا ہوں علماء اہل سنت کو. دیکھیے اسے کہتے ہیں اتحاد, اسے کہتے ہیں وسعت قلبی. میں سلام کرتا ہوں علماء اہل سنت کو جنہوں نے ہمیشہ میرے مولا علیہ السلام کے لیے لقب استعمال کیا کرم اللہ وجہہ. بخاری صاحب چونکہ پڑھے لکھے آدمی ہیں, ان کی موجودگی میں اس کی تشریح کرنا چاہتا ہوں. کرم اللہ وجہہ سے مراد کیا ہے؟ وہ چہرہ جو اللہ کے سوا کبھی غیر اللہ کے سامنے نہ جھکا ہو. وہ چہرہ جو اللہ کے سوا کبھی کسی غیر اللہ کے سامنے نہ جھکا ہو اور اللہ کی رحمت اور کرم ہر وقت اس کے چہرے پہ موجود ہو, اسے کہتے ہیں کرم اللہ وجہہ. تبھی کہا کہ ذکر و علی عبادت, علی کا ذکر عبادت ہے, علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے, علی کی محبت عبادت ہے. یہ تینوں احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں. اب حضور نے آنکھیں کیوں نہیں, جناب علی علیہ السلام نے آنکھیں کیوں نہ کھولی؟ تو میرے کیا جوڑا ہے, کیا خوبصورت بات جوڑی. بہت شکریہ. میرے نبی پاک نے بڑے خوبصورت انداز سے میرے آقا نے فرمایا یا علی ہم آئے ہیں. اور یا علی آپ آنکھ کیوں نہیں کھول رہے؟ اب میرے مولا علی علیہ السلام نے اپنی آنکھیں کھولی اور اپنا چھوٹا سا ہاتھ جو ہے نا وہ دست ید اللہ ایسے اپنے ماتھے پہ رکھا. اور قبل از اسلام, ابھی اسلام کا ظاہری وجود نہیں ہے, 30 عام الفیل ہے, 13 رجب ہے, اور کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول. میں نے اسی لیے آنکھ نہیں کھولی کہ میں چاہتا تھا سب سے پہلے علی کی آنکھیں چہرہ رسالت کی زیارت کریں. تو جو آنکھ سب سے پہلے میرے نبی کے چہرے کی زیارت کرے اسے تو وجہ اللہ ہونا چاہیے, اسے تو کرم اللہ وجہ ہونا چاہیے. ایک سوال. دوسرا جو آپ نے فرمایا کہ اپنے بابا سے پوچھ کر آئیں. دیکھیے تواریخ میں مجھے ایک ہاتھ باندھ کر, ہاتھ جوڑ کر, کوئی ہاتھ اٹھا, کیونکہ میں بالکل متشدد آدمی نہیں ہوں, میں چاہتا ہوں امت کو جوڑنا چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ اتحاد مومنین ہو, اتحاد المسلمین ہو. بڑا شر ہو گیا, بڑے قتال ہو گئے, بڑی فتویٰ بازی ہو گئی. خدا کا نام ہے میرے نبی پاک کا صدقہ قوم کو جوڑو, قوم کو جوڑو. اب میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی قبلہ بخاری صاحب کہ لوگوں کو توہین اور تعظیم کا فرق کیوں نہیں پتہ چلتا کہ تعظیم اور توہین میں فرق کیا ہے. بھائی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آل محمد پہ درود ہے اور کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, جس طرح ابراہیم اور اس کی آل پر ہے, تو جب ابراہیم اور اس کی آل پہ بھی درود تھا تو پھر ہم ان کو کلمے کیسے پڑھا کر مسلمان کر رہے ہیں؟
واہ 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 واہ، پھر انہیں کلمے پڑھا کر مسلمان بھی ہم کرتے ہیں کہ جی بچوں میں سب سے پہلے کلمے کی تصدیق کی ہے، گواہی دی ہے دعوت ذوالعشیر میں، جیسے نماز کی تصدیق کی ہے، دعوت ذوالعشیر میں، تبھی تو اللہ نے فرمایا حج ہوا کرتا تھا، مومنین میں بھیجا نبی کو، نعوذ باللہ کافرین میں نہیں، مومنین میں. تو وہ مومنین کون تھے پہلے؟ وہی آل ابراہیم ہیں اور جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام میں. دعوت ذوالعشیر میں جو پہلی اسلام کی دعوت ہوئی، مجھے اپنے وقت کا بھی احساس ہے، ہم نے جانا بھی ہے، جو پہلی دعوت ذوالعشیر اسلام کی پہلی دعوت ہے. تو میں ہاتھ جوڑ کر ایک جملہ کہتا ہوں، اسلام کی پہلی دعوت ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں ہوئی. واہ 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 واہ، کیسی بات ہے شاہ صاحب کہ دعوت اسلام کی ہے اور نعوذ باللہ ایک کافر کے گھر میں ہے. جناب ابو طالب کے گھر میں رکھا اور جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام نے، مولا رسول اللہ نے فرمایا جو آج میری گواہی دے گا، جو آج میری گواہی دے گا اللہ کا ولی ہوگا، میرا وسیع ہوگا، میرا بھائی ہوگا. تو تاریخ نے لکھا کہ 13 برس کا ایک بچہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد آپ اللہ کے رسول ہیں. اور یہاں پہ میرے نبی نے کہا کہ اچھا اب احسان کا بدلہ احسان ہے، آپ نے میری گواہی دی ہے، اب میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے ولی اور میرے بھائی ہیں. اور یہ وقت بیچ میں ہے یہاں تک کا اور آخری حج کا، جب آپ نے آپ کی گواہی دی اور آپ نے ابو طالب کے گھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دی. کیا خوبصورت بات ہے. وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں جناب. کیا بات ہے یار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب علی آپ کے ساتھ کراچی سے سفر شروع ہوا، آپ کے ساتھ یہ سفر جو ہے وہ چلتا ہوا پشاور پہنچا اور پھر پشاور سے واپس یہ کوئٹہ گیا، اسلام آباد آیا، دوبارہ ہم نے کئی چانسز لیے، فیصل آباد کے بھی، بہاولپور کے بھی، اب دوبارہ چانس لیتے ہیں ملتان کا بھی کہ انشاءاللہ تعالی اب وہ جو آخری اشرہ ہے وہ شروع ہو رہا ہے. اس امید کے ساتھ، ویسے یہ میں تنزن کہہ رہا ہوں، دل سے نہیں کہہ رہا یہ بات، اس امید کے ساتھ کہ وہ جو ایمان کی حلاوت ہے وہ یقیناً نظر آئے گی اور وہ جو حرام خوری ہے اس میں اگر وہ مکمل نہیں تو کچھ کمی انشاءاللہ ضرور نظر آئے گی، کیونکہ جو آسانیاں پیدا کرتا نہیں ہے اللہ پھر اس کے لیے بھی آسانیاں پیدا نہیں کرتا. کب سمجھ آئے گی؟ راشد ہیں ہمارے ساتھ رپورٹر اسلام آباد سے. راشد بتائیے گا کہ آج ملتان کے اندر کیا صورتحال ہے، سبزوں کی، پھلیوں کی، کیا کوئی آسانیاں پیدا ہوئیں یا وہی حالات ہیں؟ جی راشد. جی بلال صاحب، آسانیاں تو بالکل پیدا نہیں ہوئی. جو ٹماٹر کا ریٹ تھا 20 روپے، اس کی قیمت میں بھی اضافہ ہو گیا. سبزیوں کی قیمتیں جو ہیں وہ بھی بڑھتی جا رہی ہیں، لیموں کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں. فروٹوں کی اگر ہم قیمتوں کی بات کریں تو سرکاری نرخ کچھ اور ہیں اور جو دکانوں پر فروخت ہو رہے ہیں وہ کچھ اور ہیں. جو انار ہے اس دکان پر 600 روپے قیمت ہے اس کی، سرکاری ریٹ اس کا 320 ہے. آڑو جو ہے 300 روپے ہے دکان پر، جبکہ 200 روپے جو ہے اس کے سرکاری نرخ ہیں. اسی طرح کیلے کا اگر ہم بات کریں تو کیلے کی جو قیمت تھی 100 روپے رمضان پہلے تھا، 70 روپے تک فی درجن تھا، لیکن اب جو ہے وہ دکان پر 300 روپے تک بیچا جا رہا ہے. لیکن جو مارکیٹ کمیٹی نے جو ریٹ نکالے ہیں وہ 215 220 ہیں. اسی طرح سیب جو ہے وہ 200 روپے یہاں پر دکانوں پر فروخت ہو رہا ہے اور 165 روپے جو ہے اس کے سرکاری نرخ ہیں. لیکن جو سرکاری نرخ ہیں ان قیمتوں پر جو ہے دکاندار وہ سبزیاں ہیں چاہے فروٹ ہیں وہ بیچنے کو تیار نہیں ہے. ان کا یہی کہنا ہے کہ منڈی سے جو ہے ان کو جو سامان ہے، جو سبزیاں ہیں، جو پھل ہیں وہ مہنگے داموں ملتے ہیں اور وہ مہنگے دام وہ یہاں پر بیچنے پر مجبور ہیں. اور لوٹ مار کا جو بازار ہے وہ یہاں پر گرم ہے. جو مجسٹریٹ ہے یہاں پر جو چیک اینڈ بیلنس کرنا چاہیے تھا جن کو یہاں پر قیمتوں پر، وہ ان کو کنٹرول کرنے میں جو ہے وہ ناکام دکھائی دے رہے ہیں. آلو جو ہے یہ 20 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہوتا تھا، چینی کی ذرا خبر دیجیے، چینی جو ہے اس کی کیا صورتحال ہے اس وقت ملتان میں؟ بلال صاحب چینی کی اگر ہم بات کریں تو چینی جو بڑے سٹورز ہیں رکھنا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ چینی کی جو قیمت ہے 85 روپے سرکاری ریٹ جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے، لیکن 110 120 اور 125 روپے تک جو ہے یہ چینی فروخت کی جا رہی ہے. جو چھوٹے دکاندار ہیں وہ بھی تنگ آ گئے ہیں اور وہ بھی دکان پر چینی نہیں رکھ رہے ہیں. لیکن جہاں پر یہ چینی مل رہی ہے شارٹیج ہے کافی زیادہ اس کی. جو چینی کی قیمت ہے وہ 100 روپے سے اوپر ہے. یہ بتائیے راشد کہ جو سستے بازار ہیں، رمضان بازار ہیں، ان میں چینی خریدنے کے لیے لوگوں کی لائنیں اب بھی موجود ہیں یا نہیں؟ بلال صاحب سپریم کورٹ نے نوٹس بھی لیا تھا اس معاملے کا کہ جو چینی ہے شہریوں کو باعزت طریقے سے دی جائے، ان کو بیکاری نہ بنایا جائے. لیکن رمضان بازار میں آپ چلے جائیں
چاہے آپ یوٹیلیٹی سٹورز پر چلے جائیں، اب 65 روپے 68 روپے 85 روپے کے حساب سے جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ چینی ہے وہ دی جائے گی، لیکن وہ چینی نہیں مل رہی اور لمبی لائنوں میں جو عوام ہے وہ خوار ہو رہے ہیں۔ روزے کی حالت میں جو شہری ہیں ان کو بیکاری بنا دیا گیا، اور شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ بہت شکریہ، اور میں بڑے ادب کے ساتھ کہوں گا کہ جس نے بھی کہا چینی عزت کے ساتھ دی جائے، میرے خیال میں ان کو اس بات کا شاید علم نہیں ہے کہ جس ملک میں زندگی اور موت کی عزت نہ ہو وہاں پہ چینی عزت سے ملنے کا حکم جاری کیسے کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو کردار ہے مجھے یہ عکس لگتا ہے، میں اپنی گمان سے کہہ رہا ہوں، اگر میں غلط ہوں تو مجھے صحیح کیجئے، مجھے یہ عکس لگتا ہے نبی پاک کا۔ آپ تو نماز کو چھوٹا کر دیتے ہیں اور گھر چلے جاتے ہیں کہ وہاں پہ ایک مندری پڑی ہے، وہ کہیں جو ہے وہ دینا بھول نہ جاؤں۔ فرمائیے۔ بلا شبہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے اصحاب کی تربیت کی، ان میں سر فہرست جو لوگ ہیں، خاص طور پہ حیدر مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، کہ جن کا بالکل ہی بچپن سے لے کر زندگی کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری جو دن مبارک تھا، ظاہری زندگی جو آپ کی دنیا کی تھی، تو وہ اس میں ساری وہ انہوں نے آپ کے ساتھ رہے، آپ کی تربیت میں رہے۔ حضرت سید خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے بعد بھی ساتھ ہی جی بالکل، غسل بھی دیا، کیا خوبصورت بات کی، قبر میں بھی آپ بھی بات ہوئی، کیا خوبصورت۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کیا فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن میں فاطمہ، حسین، کریمین اور حیدر مرتضیٰ ایک گھر میں رہیں گے، ایک محل میں رہیں گے، ایک محل میں، ایک جنت میں ایک محل میں رہیں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرمایا من احب الحسن والحسین واباہما وامہما کان معی فی درجۃ یوم القیامہ۔ قیامت کے دن حسن و حسین سے محبت کرنے والا، ان کی اماں جان سے محبت کرنے والا، ان کے ابا جان سے محبت کرنے والا، وہ جنت میں جو میرا درجہ ہے نا، میرا درجہ جو میرا علاقہ ہوگا اسی علاقے میں وہ ہمارا پڑوسی بن کے رہے گا۔ تو یقیناً آپ نے بڑا خوبصورت جملہ کہہ کر ہمیں کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔ میں وقفے پہ جاؤں گا اور واپس آؤں گا، اور اس وقت سوائے آنسوؤں کے اور کوئی ہدیہ نہیں ہے جو دیا جا سکے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، اور وقفے میں دعا کیجیے گا، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب کہ 70 پردے موسیٰ اور اللہ کے درمیان ہے، لیکن امت محمد اور اللہ کے درمیان اس وقت کوئی حجاب نہیں ہے۔ ماتم بپا ہے عرش والوں میں، ماتم بپا ہے، قتل زینب کا بابا ہوا ہے، سرخ کوفے کی ساری فضا ہے، سرخ کوفے کی ساری فضا ہے، قتل زینب کا بابا ہوا ہے، خون میں مسجد کوفہ نہائی، دے رہے ہیں نمازی دہائی، خون میں مسجد کوفہ نہائی، دے رہے ہیں نمازی دہائی، آج کعبہ بڑا غمزدہ ہے، آج کعبہ بڑا غمزدہ ہے، قتل زینب کا بابا ہوا ہے، قتل زینب کا بابا ہوا ہے، نوحہ کرتے ہیں حسنین رو کر، بے پدر ہوئی زینب مستر، نوحہ کرتے ہیں حسنین رو کر، بے پدر ہوئی زینب مستر، کربلا کی ہوئی ابتدا ہے، کربلا کی ہوئی ابتدا ہے، قتل زینب کا بابا ہوا ہے، قتل زینب کا بابا ہوا ہے، ہائے افسوس شاہ مدینہ، کیسا بدلا ہے رنگ زمانہ، ہائے افسوس شاہ مدینہ، کیسا بدلا ہے رنگ زمانہ،
اجر امت نے یہ دے دیا ہے، قتل زینب کا بابا ہوا ہے، قتل زینب کا بابا ہوا ہے، بے خطا دین کے رہبر کو مارا، جانشین پیغمبر کو مارا، بے خطا دین کے رہبر کو مارا، جانشین پیغمبر کو مارا، روزہ داروں میں آہ و بکا ہے، روزہ داروں میں آہ و بکا ہے، قتل زینب کا بابا ہوا ہے، قتل زینب کا بابا ہوا ہے، ہائے مولا ہوئے ہم سے رخصت، آ گئی صبح مثل قیامت، ہائے مولا ہوئے ہم سے رخصت، آ گئی صبح مثل قیامت، ماہ رمضان ماہ عزا ہے، قتل زینب کا بابا ہوا ہے، قتل زینب کا بابا ہوا ہے، سارے اہل عزا رو رہے ہیں، عرش پر مصطفیٰ رو رہے ہیں، سارے اہل عزا رو رہے ہیں، عرش پر مصطفیٰ رو رہے ہیں، ہر موالی یہی کہہ رہا ہے، قتل زینب کا بابا ہوا ہے، قتل زینب کا بابا ہوا ہے، سرخ کوفے کی ساری فضا ہے، قتل زینب کا بابا ہوا ہے، قتل زینب کا بابا ہوا ہے۔ السلام علیکم۔ یہ جن لوگوں نے بھی کلام لکھا، جن لوگوں جو بھی لوگ پڑھتے ہیں، پتہ نہیں پھر اس کے بعد زندگی میں کچھ اور کرنے کی کیا جدت رہ جاتی ہے، کچھ خواہش ہی نہیں رہتی اس کلام کے بعد۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت آسانیاں دے، اور لکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہت آسانیاں عطا فرمائے۔ حضور اقدس، ایک عمل ہے جو مجھے پتہ ہے کہ اس سے مجھے نقصان ہوگا، میں اس سے رکوں گا۔ مجھے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ علی جب ایسی شب ہوگی اور یہ نشانیاں ہوں گی، فلاں ستارہ وہاں ہوگا، شب کی نشانیاں یہ ہوں گی، بدخوں کا یہ کام ہوگا، وہ ساری نشانیاں پوری ہو رہی ہیں، اور پھر آپ چلے بھی جاتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ یہی وہ شب ہے جب مجھے ضربت لگنی ہے۔ اب یہ حیدر کرار ہے جس کی تلوار ایک صحابی لے کر جاتے ہیں، تو اس نے کہا کہ یہ پہاڑ پہ ماروں گا تو کٹ جائے گا، کہا ہاں۔ تو وہ جب پہاڑ پہ مار گیا، اس نے کہا علی یہ تو نہیں کٹی، اس نے کہا وہ تو ٹھیک ہے کہ تلوار میری تھی لیکن پیچھے ہاتھ میرا نہیں تھا۔ تو وہ شخص جو ہے وہ اتنا موم کیسے ہو گیا کہ وہ اسی راستے پہ چل رہا ہے، اس کو تو پتہ ہے کہ یہاں میری شہادت ہوگی۔ آپ نے ایک جملہ بولا سوال کے دوران بلال بھائی کہ نقصان کا پتہ ہو تو پھر انسان تو رخ نہیں کرتا، تو چونکہ یہاں تو یہی جملہ حضرت علی المرتضیٰ کا نا، فزت ورب الکعبہ، یار یہ تو یہ جملہ اب نشانیاں تھی ساری پوری دیکھ لی، وہ تو کامیابی کے وہ شہادت کو سمجھتے کہ رب کعبہ قسم، یہ تو شہادت جو ہے یہ تو ہماری سب سے بڑی کامیابی، یہ تو ہماری منزل ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ یہی تو وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو خود نبوت کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، لیکن چونکہ اللہ کا یہ اصول ہے لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي،
رسول شہید نہیں ہوتے، اس لیے اللہ پاک نے نبی پاک کی یہ دعا جو ہے، رسول شہید جی ہاں شہید نہیں ہوتے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ وہ غالب رکھتا ہے اللہ اپنے رسولوں کو. نبی شہید ہو سکتا ہے، رسول شہید نہیں ہوتا. تو یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، لیکن حضرت علی المرزا کو اتنا بڑا جو رتبہ تھا شہادت کا، اس پہ فیض ہونے کی نبی پاک نے پہلے بشارت دی تھی. اور آپ نے یہاں تک فرمایا تھا کہ یہاں نشانی کر کے، یہاں ہاتھ لگا کر فرمایا یہ وقت آئے گا یہاں تجھے ضرب لگے گی. آپ اندازہ لگائیں اللہ کے رسول یہ اللہ کی طرف سے آپ کو یہ پیغام دے رہے تھے، آپ کو اس بات کے لیے بالکل پہلے مطلع کر رہے تھے، تیار کر رہے تھے. تو یقیناً وہ جس طرح کہتے ہیں کہ جس شان سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی، جس دشت سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے، جان کی کوئی پرواہ نہیں. وہ تو پھر ایک پورے جذبے کے ساتھ میدان میں جاتے ہیں نا. جناب حیدر مرزا پھر جا رہے، اللہ اکبر، نماز فجر کا ٹائم ہے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. جب فجر میں قرآن پڑھا جاتا ہے نا، وہ ایسا منظر ہوتا ہے، ایسی فضا ہوتی ہے کہ جس کی بنا پر خوشبو آسمانوں تک پہنچتی ہے، اور وہاں سے فرشتوں کو بھی کھینچ کر لا کر صفوں میں کھڑا کر دیتی ہے. وہ نماز کا ٹائم اور وقت. اور یہ شہادت دیکھیے بیٹے اور باپ کی ایک جیسی سجدے میں. یقیناً بہت خوبصورت آپ نے بات کی. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ کی منشا ہے کہ اللہ پاک کیا ان کو مقام دے رہا ہے اور کیا اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک تاریخ رقم کروا رہا ہے. حیدر مرزا کرم اللہ وجہ الکریم، جیسے ابھی آپ نے ساری بات بیان کی ہے، اللہ پاک نے ان کو اس رتبے پہ فیض فرمایا کہ جس رتبے کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا دنیا سے بڑے بڑے اہل علم بھی چلے جائیں ان کو تم میت کہہ سکتے ہو، لیکن جو اللہ کی راہ میں کٹ جائے اس کو تم میت نہیں کہہ سکتے. اللہ اللہ ہو کہ یہ فرما رہے. اس رتبے پہ اللہ پاک نے حیدر مرزا کو فائز فرمایا، اور پھر آگے ان کے دونوں بیٹوں کو بھی اللہ پاک نے اس رتبے پہ فائز فرمایا. اور یہ وہ گھر ہے جس کے بارے میں ذرا آپ اندازہ لگائیں. آپ وہ جو بات کر رہے تھے نا حضرت علامہ صاحب کے ساتھ، کہ اس گھر پہ آپ دیکھیں ہر چیز اللہ نرالی، الگ پروٹوکول ہے، پروٹوکول ہی اللہ کے. ان کے بیٹے پیدا ہوئے، حضرت علی فرماتے ہیں میں نے اپنی مرضی سے ایک نام حمزہ رکھ دیا، ایک نام جعفر رکھ دیا. نبی پاک فرمایا امرت ان اغیر اسم ہذین، اللہ نے مجھ کو حکم دیا ان کے نام یہ نہیں، یہ بھی اوپر سے آئے، آسمان سے. اور یہاں امام ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ جیسا محدث ایک بڑا عجیب جملہ لکھتا ہے، میں آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں. بلال بھائی فرماتے ہیں حجب اللہ ہذین الاسمین، اللہ نے حسن و حسین عربی نام ہونے کے باوجود کسی عربی کو رکھنے نہیں دیے. حجب اللہ، اللہ نے پردہ ڈال کر رکھا. لفظ رہا دیکھیے حجب اللہ. اور یہ وہ پروٹوکول ہے، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ. یہ پروٹوکول اللہ نبیوں کو عطا کرتا تھا کہ نبی کا نام دنیا میں پہلی بار وہ رکھا جاتا ہے. اس نبی کے نام سے پہلے دنیا میں اس نام کا کوئی انسان نہیں گزرا ہوتا. حسن و حسین کا نام دنیا میں پہلی بار حضرت علی کے بیٹوں کو اللہ رکھنے دیا. اور پروٹوکول دونوں کو کیا دیا؟ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ و ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ. حضرت علی کی زوجہ محترمہ فاطمہ وہ جنتی خواتین کی سردار، اور جو صاحبزادے ہیں دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار. حضور احتساب ماشاءاللہ بڑی شہر حاصل. کیا بات ہے، کیا بات، شاہ صاحب نے اللہ کیا بات، جزائے خیر اور فرمائے. تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا. وہ جو جناب حسنین کا ذکر ہوا، گزارش یہ ہے کہ وہ جو شاہ صاحب نے حدیث بھی پڑھی تھی نا کہ یا علی تیری مثال مجھ سے وہ ہے جو ہارون کے موسیٰ سے ہے. تو جناب موسیٰ کی دعا موجود ہے نا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اسی میں کہا اے میرے اللہ میرے بھائی ہارون کو میرا زور کمر بنا، میرا وزیر بنا. اب مانگا ہارون کو جناب موسیٰ نے، اور ادھر سورہ بنی اسرائیل میں نبی فرما رہے وجعل لدنک من سلطان نصیرا، اے اللہ مجھے اپنی بارگاہ سے سلطان نصیر عطا فرما. تو میں ہاتھ جوڑ کر ایک عاشقانہ اور رندانہ جملہ کہنا چاہتا ہوں. مانگا جناب موسیٰ نے بھی، مانگا میرے رسول نے بھی. اللہ نے فرق کیا رکھا؟ جو موسیٰ نے مانگا وہ ہارون اپنے گھر سے آیا، جو مصطفیٰ نے مانگا وہ علی اللہ نے اپنے گھر سے عطا کیا. اور پھر شبیر و شبر نام تھے جناب ہارون کے بیٹوں کے، اور یہاں کہا حسن اور حسین. اور بالکل شاہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ عرب کلچر میں نہ پہلے کسی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا جیسا بھی، نہ کسی کا پہلے نام، نہ جناب علی کسی کا نام، نہ جناب کریمین جیسا کسی کا نام. اللہ نے اپنے ناموں سے مشتہر. اور ایک جملہ میں آپ سے اضافہ، جو بات رہ گئی تھی کہ کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں. اب جو غدیر خم کا میدان ہے
آج میں ہاتھ جوڑ کر اتنا خوبصورت جملہ شاہ صاحب آپ کے لیے ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. کچھ میرے بھائی کہتے ہیں کہ غدیر میں مولا علی کی ولایت کا اعلان ہے, ہوگا, لیکن میں سمجھتا ہوں یہ دن یوم ختم نبوت کا اعلان ہے. کیا خوبصورت بات کی ہے, واہ واہ یوم ختم نبوت کا اعلان ہے. میرے نبی نے فرمایا قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا, من کنت مولا فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا یہ میرا بھائی علی مولا ہے, اور جن معنوں میں میں مولا انہی معنوں میں علی مولا ہے. اور یہ جو شہادت ہے یہ اسی کا عنصر ہے, اسی حسد کا, کیونکہ مولا نے فرمایا تھا نا کہ تورات والے تورات سے پوچھیں, زبور والے زبور سے پوچھیں, انجیل والے انجیل سے پوچھیں, قرآن والے قرآن سے. علی کی شہادت کی وجہ اس کا عدل تھا, اس کا رحمت. کیا جملہ کہا ہے. اور اب وقفہ اور پھر واپس آتے. کیا خوبصورت بات کی ہے یار, واہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا, تو باز بھائی کبھی بھی وہ شاہ صاحب کوئی نعت پڑھ رہے ہوں کہ ہم پڑھ رہے ہوں, تو وہ جیسی مرضی پڑھ رہے ہوں, دل چاہتا ہے کہ یہ پڑھتے رہیں, ان کو ہم چومتے رہیں. وہ ایک عادت کی بات ہوتی ہے اور وہ ایک ماحول کی بات ہوتی ہے. اور یہ بچوں کو عادت ڈالنا جو ہے, میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, ان عادتوں کو ڈالیں, یہ روایتوں کو ڈالیں بچوں کے اندر, ان کو اسی عمر میں تربیت دیں تاکہ آگے جا کے مائنڈ سیٹ ہو. یہ جو روزہ کشائی ہے یہ کوئی کلچرل ڈومین نہیں ہے, یہ تربیت کا وہ ماحول ہے جو بچہ پہلا دن اپنا ایکسپیرینس کرتا ہے, وہ ساری زندگی اس کو کبھی نہیں بھولتا. اسلام آباد میں فاطمہ ہے اور اللہ نے ان کے نصیب میں یہ روزہ کشائی لکھی ہے. رحمتوں کا مہینہ نیکیاں سمیٹنے میں بچہ پارٹی بھی پیچھے نہیں. ننھے فرشتے روزہ فرض ہونے کی عمر سے پہلے ہی ماہ سیام کی اہمیت سے واقف ہیں. ماہ رمضان یوں آ گیا, بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا. 8 سالہ فاطمہ نے اس سال پہلا روزہ رکھا. دن بھر کی بھوک پیاس کے باوجود نماز پڑھی اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کی. ننھی روزہ دار کی روزہ کشائی کے لیے والدین کا بھرپور اہتمام. سموسوں, پکوڑوں, اعلیٰ قسم کی کھجور, پھل, فروٹ اور شربت سے دسترخوان سجایا. میں نے آج دن میں عبادت کی, اللہ کی نماز پڑھی اور تسبیح بھی پڑھی. میں نے فیلنگ بہت اچھی ہوئی, بڑے ہو کے روزہ رکھ سکوں اور دین کی عبادت کر سکوں. بچی کی تحمل مزاجی پر والدین بھی خوشی سے نہال. اپنی گڑیا کو ڈھیروں دعائیں دیں. پہلا روزہ تھا میری بیٹی کا, بہت خوشی ہوئی, اور سب سے بڑھ کر خوشی یہ ہوئی کہ دن کو نماز, اس کے بعد اس نے کچھ اذکار بھی کیے ہیں, گھر کے کام میں ماں کے ساتھ بھی ہاتھ بٹایا ہے. بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اس نے چھوٹی سی عمر میں اتنا ٹائم نکالا ہے. بڑا بندہ بھی روزہ نہیں رکھ سکتا, لیکن یہ اس نے ایزی اپنا ٹائم پاس کیا ہے. اور بھی ہمت دے تاکہ یہ تمام روزے پورے کرے اور نیکسٹ ٹائم بھی روزہ رکھ سکے. رمضان المبارک بچوں کو فرائض اور عبادات کی جانب راغب کرنے کا بہترین مہینہ ہے. دن بھر اطمینان اور تحمل کے ساتھ فاطمہ نے اپنا پہلا روزہ اس نیت سے مکمل کیا کہ اب وہ کوئی بھی روزہ چھوڑے بغیر ہر سال ماہ مبارک کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹے گی. کیمرمین رابنسن نذیر کے ساتھ شہزاد علی, سما, راولپنڈی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب, بچے کو دہنے رسول سے گٹی ملے, ہجرت ہو تو پاؤں پہ زخم آئیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا کے اپنا دہن مبارک ان کے ٹانگوں کے زخموں پہ لگائیں, خیبر ہو تو چشم پہ دہن رسول لے گئے. اب یہ صورت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری دنیا سے جانے کے بعد اذان کا وقت ہوتا ہے, اور جب اذان ہوتی ہے تو امام علی کرم اللہ جو ہیں وہ کانپنے لگتے ہیں. کہاں حیدر قرار, کہاں یہ کانپنا, کہاں یہ کانپنا. تو صحاب نے بھی اسی تعجب سے پوچھا کہ امام علی کیا ہوا ہے, کیا ہوا ہے؟ کہا اللہ کی امانت کو لوٹانے کا وقت آ گیا. اللہ اکبر. ایسا شیر خدا اور ایسا جھکا ہوا اللہ کے سامنے. کوئی ایسی مجھے بات بتائیں کہ مجھے یہ لگے کہ یہ طاقت علی کی ہے. مجھے لگتا ہے طاقت نبی کی ہے. بلا سچ نہیں کہہ رہا, یہ نبی کی ہے. بے شک بے شک.
بے شک علی کہتے ہیں میں جب مدینہ پہنچا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لباب دہن لگایا میرے زخم پر، میری ٹانگیں کبھی تھکی نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. علی کی تو تھک گئی تھی، اللہ لباب دہن کے بعد نہیں تھکی. یہ نبی کا کمال ہے. یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب میں جو تاثیر ہے، جو برکت ہے، آپ نے بہت خوبصورت اس کی تاثیر کا نقشہ کھینچا ہے. میں سمجھتا ہوں اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے. حیدر مرزا کرم اللہ وجہ الکریم، یقیناً وہ ہم جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، بعض اوقات ان کا کھانا بچ جائے تو وہ کھانا اپنے لیے تبرک سمجھتے ہیں کہ یہاں سے برکت ملے گی. آپ اندازہ لگائیں کہ جنہوں نے زندگی بھر میرے آقا کے ساتھ بیٹھ کے کھایا، ان کے دسترخوان پر بیٹھ کے کھایا، ایک برتن میں کھایا، ایک جگہ سے کھایا، تو وہاں تو برکت ہی برکت تھی. یقیناً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت علی المرزا نے خود فرمایا تھا کہ ان کا خون میرا خون، ان کا دم میرا دم جو ہے. تو یہ وہ تو میں نے پہلے حدیث بھی پیش کی، صحیح بخاری کے اندر یہ موجود ہے. آپ نے حضرت علی المرزا کو مخاطب کر کے فرمایا کہ انت منی وانا من کا، اور یہ آپ نے صرف دو ہستیوں کے بارے میں فرمایا. ایک ہستی حضرت علی المرزا اور آپ کے صاحبزادے دوسرے حضرت امام حسین. ان کے بارے میں فرمایا تھا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اور ان دونوں کی جو تشریح ہے نا، وہ بلال بھائی پتہ کیا ہے؟ عربی گرامر کے لحاظ سے جو من ہے نا، یہ ہوتا ہے للتبعیض او للبیان. پہلا ہے للتبعیض. تبعیض کہتے ہیں کہ یہ ثابت کرنا کہ ایک ان دونوں میں سے کل ہے، دوسرا اس کی جز ہے، ایک اصل ہے، دوسرا اس کی شاخ ہے. جب آقا یہ فرما رہے ہیں کہ حسین و منی، یہ من ہے للتبعیض. آپ یہ بیان کر رہے ہیں کہ میں پھول ہوں، حسین میری خوشبو ہے، میں پھول ہوں، علی میری خوشبو ہے، میں آفتاب ہوں، علی حسین میری روشنی ہے. لیکن جو اگلا ہے نا، وہ انا من حسین، یا یہ کہا کہ میں علی سے ہوں، وہاں یہ تبعیض کے لیے نہیں ہے، وہاں للبیان ہے. وہ کیا ہے کہ ایک وقت آئے گا اگر تم نے مجھے دیکھنا ہو تو علی کو دیکھنا، اگر تم نے مجھے دیکھنا ہے تو حسین کو دیکھنا. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو من دوسرا للبیان کے لیے استعمال کر کے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ان سے میرا کتنا گہرا تعلق ہے. یہ للبیان جو ہے نا، یہ میں حضرت آپ کی طرف لے کر آتا ہوں. حضرت عمر خطاب کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملائیے. کہا کہ آپ کا ظاہری طور پہ وصال ہو گیا. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میں جب ملوں گا تو ایک مٹھی کھجور دیں گے. تو آپ نے کس کو بلایا؟ اب یہ بات ہے آپ کا اور رسول کا جو ناپنے کا مٹھی میں پکڑ کے جو انداز ہے، جو کوانٹٹی ہے، وہ ایک برابر ہے. سبحان اللہ. بسم اللہ. ماشاءاللہ بہت خوبصورت سوال کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. شاہ صاحب نے بڑا خوبصورت. گزارش یہ ہے کہ لعاب کا اثر کیا ہے؟ لعاب کا اثر، ہاں، ایک نعوذ باللہ جو ہمارے منہ میں ہوتے ہیں اسے تھوک کہتے ہیں. سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا کا لعاب ہے. یہ لعاب کیا ہے؟ یہ لعاب وہ ہے جب دہن امامت میں اترتا ہے نا تو علی چاروں کتابیں سناتا ہے. آئے ہائے 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 ہائے، کیا بات کہہ دی. زبور سناؤں، کیا اثر کیا. انجیل سناؤں یا قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن سناؤں؟ کس سے جواب؟ جس کے لعاب لے کر علی 3 دن کے چاروں کتابیں سنائے، اس ذات کو مصطفیٰ جملہ. اور آپ کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں، شاہ صاحب کی لیے ہدیہ کر رہا ہوں چونکہ وہ سید ہیں. جب میرے مولا کو ضرب لگی تھی نا شاہ صاحب، یہ میرے معزز سننے والوں بہت اہم پیغام ہے آج اس شب ضربت کے حوالے سے. جب مولا کو ضرب لگی نا تو خون بہ رہا ہے. اب اصول ہے ماشاءاللہ، اب ڈاکٹر بھی آپ سمجھتے ہیں شاہ صاحب کہ جب کوئی دماغ میں چوٹ لگتی ہے تو اس سے اللہ نہ کرے دماغ متاثر ہوتا ہے. بے شک. سارے کیسے. تو مولا کو ضرب لگی، مولا کو لائے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین. تو مولا نے فرمایا سلونی سوال کرو. تو جناب امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں بابا یہ وقت جب آپ کا سر زخمی ہے. کہا بیٹا یہی تو وقت ہے. اب ذرا عارفیت سنیے گا مولا علی، یہی تو وقت ہے. مولا نے 33 صحابہ کرام نے سوال کیے، 33 کے 33 کو مولا نے جواب دیا. اور اس کے بعد مولا علی علیہ السلام نے وہ جملہ ارشاد فرمایا جو تاریخ کی بوڑھی پیشانی پر تراشے ہوئے جھومر کی طرح قیامت تک آوزاں رہے گا. شاہ صاحب کی نظر کر رہا ہوں. تو مولا نے فرمایا کہ میرے نبی کے پاک صحابہ یہ بتاؤ، صحت کے زمانے میں اور ضرب لگنے کے بعد جبکہ زہر میں بجھی ہوئی تلوار ہے، کوئی فرق تو نہیں ہے؟ آئے ہائے ہائے ہائے. کہا نہیں مولا، آج تو جواب میں دلکشی اس سے زیادہ تھی. اب جملہ سنیے شان رسالت کا، شان ولایت کا نہیں. تو میرے مولا علی فرماتے ہیں قسم ہے
अश्व तौहीद की, जब जहर में बुझी हुई तलवार अली के हल्क तक उतर गई तो अली के हिज़ियान नहीं हुआ, तो मामूली बुखार की वजह से मेरे नबी को हिज़ियान कैसे हो सकता है? क्या बात है, सुभान अल्लाह, मेरा नबी नाउज़ुबिल्लाह को चीज़ भूल कैसे सकता है? और एक और वाह 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 वाह, लुत्फ तो लेने जी, अल्लाह सलाम, वाह वाह वाह, ये आपका इश्क है बिलाल क्या भाई, बात है, क्या बात आपको है, सलामत के शाह साहब का इश्क है, क्योंकि ये सैयद है इनके नजर में जुमला कर रहा हूँ, अल्लाह ताला इनको सर। और एक जुमला फिर देखिए, जनाब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम उस लुआब का असर क़यामत तक के लिए बता रहे हैं। जब मेरे मौला ने कहा ना कि पूछो पूछो मैं ज़मीनों से बेहतर आसमानों के राज जानता हूँ, तो जब मौला ने खिताब पहला किया कूफा के मिंबर से, तो एक सहाबी कहते हैं, या अली, हम तो समझते थे कि आप बहुत बड़े शमशीर, लेकिन आज पता चला आप इतने फसीह बलीग खतीब भी हैं। तो मौला ने फरमाया, तुम जानता नहीं कि वो दहन है जिसने पहली खुराक अबू तालिब के घर से नहीं, अपने रसूलुल्लाह से, ये लुआब रसूल का सदका है, ये लुआब रसूल का सदका है। और शाह साहब एक जुमला हदिया करके मैं इजाजत चाहूंगा मुअज़्ज़ज़ सुनने वालों के लिए, और वो ये जुमला है कि जनाब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने जिंदगी के, आप फरमा रहे थे ना कि जब नमाज में होते थे तो अब्द खुदा होते थे, जब मैदान में होते थे तो शेर खुदा होते थे, जब मैदान में होते थे तो कुव्वत परवरदिगार शाह मर्दान शेर यज़दां कुव्वत परवरदिगार होते थे, और जब नमाज में होते थे तो अब्द खुदा होते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और दुआ कीजिएगा, अभी हम वापस आएंगे लाहौर में अज़ान मगरिब के बाद, और दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमें यही हिकमत दे कि वसीला नबी बनाकर हमारी दुआओं को भी अल्लाह कबूल फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब भी जिक्र करते हैं इमाम अली करम अल्लाह का, तो यकीन कीजिए कि वो जो ज़रबत का ज़माना है, ज़रबत हम कहते हैं उस शब को जब कि आपके ऊपर ज़ख़म लगा, वो जो सारा मामला है वो आज ख़ास तौर पे ख़ुसूसन शहादत की तरफ हम इसलिए नहीं लेकर गए कि शहादत की बात को ज़रबत से मिलाना नहीं चाहिए, अलग रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि शाह जी, ज़रबत का अपना एक मखसूस पैगाम है कि ज़रबत लग जाए जब आपने अल्लाह के आगे सर झुका दिया, खुदा के आगे सर झुका दिया, अल्लाह के रसूल की सारी बातों को आपने कबूल कर लिया और फरमान के मुताबिक अपनी जान को हदिया पेश कर दिया, और अब आप फिर करते हैं वसीहत। ये जो मामला है अल्लाह के इस वली का वसीहत करने का और इस किरदार साजी का, इस पे आखिरी जुमले फरमाइएगा। मैं समझता हूँ आपने अपने फर्जंदान को जो वसीयत फरमाई, उसके एक एक जुमला हमारे लिए मशर राह है, बेशक दस्तूर ज़िंदगी है, वो आईने ज़िंदगी है। एक एक जुमला उसमें बुनियादी तौर पर आपने 10 वसीयतें फरमाई, उनमें एक अपने बेटों से फरमाया अल अम्रु बिल मारूफ़ व नही अन मुनकर, बेटा ज़िंदगी भर इसके साथ तुमने वाबस्ता रहना है। दूसरा फरमाया ताहद बिल कुरान, अल्लाह के कुरान के साथ तुम्हारा रिश्ता ये कभी कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। अल्लाह के दीन की तबलीग करनी है, दीन की तबलीग करनी है, नेकी को फैलाना है, मुनकरात को तुमने रोकना है, और अल्लाह के कुरान के साथ रिश्ता जुड़ के रहना, इसके साथ हमेशा वाबस्ता रहना। तीसरा फरमाया वसीलतुल अरहाम, हमेशा रिश्तेदारियां जो हैं इनको जोड़कर रखना है, और लोगों को भी यही पैगाम देना है। सुन लो, रिश्तेदारियां जोड़ के रखनी है। वाह वाह वाह। और आपने एक नसीहत इमामैन हज़रत इमाम हसन इमाम हुसैन को अलग की, और एक नसीहत आपने मोहम्मद बिन हनफिया अपने दूसरे बेटे को अलग की। उनसे फरमाया कि बेटा ये तुम्हारा भाई है, इसका हमेशा ख्याल रखना, ये तुम्हारा छोटा है, तुम्हारा भाई। और उससे फरमाया कि ज़िंदगी में कभी कोई फैसला इनके बगैर नहीं करना, ये तुम्हारे रहनुमा होंगे, ये तेरे बड़े होंगे। तो यकीन आपकी वसीयत आखिरी जुमला में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुना के आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, ला युहिब्बुहु इल्ला मुमिनुन वला युबग़िज़ु इल्ला मुनाफ़िकुन। अगर तुमने किसी का ईमान देखना है तो देख लेना वो अली से मोहब्बत करता है तो वो मोमिन है, अली से बुग़्ज़ रखने वाला मुनाफिक है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कसौटी दे दी है, और इसी कसौटी पे आज ही होगा। जी हजरत, आखिरी जुमला मैं कर्ज कर, आप मुझसे एक सवाल करें कि मौला की शहादत क्यों है? मेरी दरख्वास्त फरमाए, मौला की शहादत क्यों? आपकी रहम परवरी की वजह से। और छोड़ दे। और एक आखिरी बात, मौला की शहादत आपकी रहम परवरी की वजह से। और आखिरी बात, हुजूर जो अपने कातिल को भी आखिरी वक्त में दूध पिलाकर अपनी सखावत साबित करे उसे अली कहते हैं। और इसलिए दूध पिलाया ताकि दुनिया को पता चल जाए। उसने कहा था मैं रोजे से हूँ, कल तारीख ये ना लिख दे कि कातिल रोजेदार खारजी था, कातिल कोई काफिर था। आपने कहा ये बात तफसील से करूंगा 21 रोजे को इंशाल्लाह। और फिर अली को शहीद कर रहे हैं, इसे कहते हैं मुनाफिक। वाह
کیسے کوئی بتائے گا حیدر کا مرتبہ، حیران ہے کائنات کے ذات علی ہے کیا، تحقیق کی تو سب پہ معمہ یہی کھلا، بے ساختہ ہر ایک مورخ نے یہ لکھا، علی لاجواب ہے، علی لاجواب ہے، علی لاجواب ہے، علی لاجواب ہے، کل کائنات کا یہی لب لباب ہے، کل کائنات کا یہی لب لباب ہے، ہر زاویے سے دیکھا علی لاجواب ہے، ہر زاویے سے دیکھا علی لاجواب ہے، فرماتے ہیں نبی یہ میرا نازنین ہے، میں اس کا ہوں یقین یہ میرا یقین ہے، میں اس کے دل میں یہ میرے دل میں مکین ہے، میں اس کے دل میں یہ میرے دل میں مکین ہے، من جانب خدا یہ میرا جانشین ہے، میرا جانشین ہے، امت سے یہ رسول خدا کا خطاب ہے، ہر زاویے سے دیکھا علی لاجواب ہے، ہر زاویے سے دیکھا علی لاجواب ہے، پانی سمندروں کا سیاہی بن باہم، بن جائیں سارے پیڑ زمانے کے گر کلوں، زمانے کے گر کلوں، ان سے مورخین اگر حشر تک لکھیں، ان سے مورخین اگر حشر تک لکھیں، اوصاف مرتضیٰ کے نہ کر پائیں گے رقم، نہ کر پائیں گے رقم، اتنی عظیم مولا علی کی جناب ہے، اتنی عظیم مولا علی کی جناب ہے، ہر زاویے سے دیکھا علی لاجواب ہے، ہر زاویے سے دیکھا علی لاجواب ہے، حب علی ملے تو بنے میس مکمبر، بغض علی ہوا تو بنے مرحب و انتر، بنے مرحب و انتر، حیدر کے عشق سے صدا آباد دل رکھو، حیدر کے عشق سے صدا آباد دل رکھو، عشق علی بناتا ہے سلمان و ابو ذر، سلمان و ابو ذر، عشق علی جو نہ ہو تو عشق